اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے۔ یہ جو لیکچر ہے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 21 تک جو ہم نے اصحاب کہف کا جو قصہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہم سے بیان کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے میں اس کے اندر ان آیات کو سمرائز کروں گی، ایبسٹریکٹ اس کا انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ذکر کروں، اور اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو لنک اسٹیبلش ہوتا ہے دجال کے ساتھ، جو ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ملتا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس پہ روشنی ڈالتی ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے سمجھنے کی ساتھ ساتھ۔ اور دجال کون ہے، دجال کا ایجنڈا کیا ہے، یہ ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں الحمدللہ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے یہ یہود کے 3 سوالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان 3 سوالوں میں آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ 3 سوالوں میں ایک سوال روح سے متعلق تھا، دوسرا اصحاب کہف سے متعلق تھا، اور تیسرا سیدنا ذوالقرنین سے متعلق تھا۔ یہود کو جو انہوں نے یہ اصحاب کہف سے متعلق سوال کیا تھا، اس پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بہت باریک، ایک بہت دبیز نقطہ اٹھایا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ، اور ان کے علاوہ ایک اور بھی اہل علم ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے، محمد اصل نام ہے ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہود کو کیا انٹرسٹ تھا اس بات میں کہ وہ جس نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی نبوت پر وہ ایمان لائے ہی نہیں، ان کے زمانے کے ایک معجزے کا علم اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور پھر اس کی تحقیق وہ ایسے نبی سے کروائیں جو خود نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہود ان کو بھی نہیں مان رہے، مگر جواب ان سے ہی معلوم کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب وہی دے گا جو حق نبی ہوگا، جو سچا نبی ہوگا۔ تو اس سے متعلق ان کا یہ کلیم ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہ یہ اصل میں بنی اسرائیل تھے۔ حالانکہ بہت سے مفسرین اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اصحاب کہف، جتنے بھی مفسرین، میجورٹی مفسرین کی یہی کہتی ہے کہ یہ اصحاب کہف کرسچینٹی میں تھے، ان کا جو مذہب تھا وہ کرسچینٹی تھا، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ کلیم کیا ہے۔ تو میں آپ سے اس بارے میں جو کچھ ہلکی پھلکی سی جو میرے علم کے مطابق جو نالج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی بنی اسرائیل سے ہی ہوں۔ اس کا ایک اہم ثبوت یہ ہے کہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ دیکھیے گا کمرن کیوز کر کے ایک ڈیڈ سی اسکرولز، آپ گوگل پہ لکھیں ڈیڈ سی اسکرولز، 1947 میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسکور کیے گئے تھے۔ تو وہ جتنے بھی اسکرپچرز تھے اور جو بھی وہاں پر رہا کرتے تھے ان کیوز میں، وہ یہود تھے، وہ بنی اسرائیل تھے ایکچولی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے اسکرپچرز کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور ان کہفس وغیرہ میں جو ان کے جو کیوز تھے وہاں پر وہ رہا کرتے تھے۔ تو موسٹ پروبیبلی ویری مچ پاسبل کہ یہ یہود ہی تھے، یہ بنی اسرائیل ہی تھے اصحاب کہف، واللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ۔ یہ ایک حوالہ ہے، ایک آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ بہترین جانتا ہے، جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرمایا اس کے متعلق میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کروں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو لیکچر آئے گا اس میں پھر ہم آگے مزید اپنی آیات کے اوپر جائیں گے۔ یہ ایکسکلوزیو ویڈیو ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پورا قصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے، کس طریقے سے وہ کہف میں گئے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انہیں نیند عطا کی، وہ سوئے، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں جگایا، اور
انہیں دو ان کے گروپس بنے، اور ان گروپس میں ان کو یہ جاننے کے لیے اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سا گروپ کس ویو پوائنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہے، ٹائم کو کس طرح سے کیلکولیٹ کر پا رہے ہیں، کہ ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ وہ کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں۔ ایک بہت اہم پوائنٹ کہ نوشن آف ٹائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے روشنی ڈالی ہے۔ پھر یہ کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ساتھ تھا، اس نے ان کی حفاظت بھی کی۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کروٹیں بھی بدلوائیں، یہ بھی ان کے ایک معجزے میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو کروٹیں دلوائیں، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کی محافظت فرمائی۔ وہاں سورج داخل ہو رہا تھا مگر بالکل انڈائریکٹلی داخل ہو رہا تھا، مکمل طور پر اس کی ہیٹ نہیں آ رہی تھی، بالکل ہائیجینک ماحول تھا، انرجی ضرور آ رہی تھی وہاں پر، صاف ستھرا ماحول تھا، ہوا بھی داخل ہو رہی تھی، ماحول بالکل ہائیجینک تھا، سب چیزیں تھیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے پھر جب انہیں جگایا تو ان کی بھوک کا بھی اہتمام کیا، ان کو بھوک لگی۔ اور پھر یہ کہ اس ٹائم کے حساب سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے اسپیکٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس چیز کو بھی دیکھیں گے ابھی اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات فرمائی ہیں کہ وقت کے اوپر بہت زیادہ ہمیں ایمفسائز نہیں کرنا ہے، جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے تو ہمیں اسی کے ساتھ فوکسڈ رہنا ہے۔ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی باتیں آپ کو جو دجال سے لنکڈ ہیں، کہ دجال کا جو اصل ٹارگٹ ہے، اصل جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک شرک یا معاشرہ پیدا کرے گا، وہ شرک کے ساتھ ہم سب پر اٹیک کرے گا، ہم سب کو شرک میں مبتلا کرے گا، اور اس قسم کا شرک ہوگا کہ جو اس کے شرک میں گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اس کے لیے زندگی آسان ہوگی، جو اس کے شرک میں اس کا برابر کا حمایتی، اس کا برابر کا ساتھی نہیں ہوگا، اس کی زندگی بالکل تنگ ہو جائے گی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وہ ایک ہاتھ میں آگ لے کے چلے گا، ایک ہاتھ میں دریا لے کر چلے گا۔ تو جو حق کہے گا، جو حق کا ساتھ دے گا، جو ایمان پہ رہنا پسند کرے گا، یقیناً اس کی زندگی جہنم بن جائے گی، اس کے لیے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور جب اس کی زندگی اس قدر تنگ ہو جائے گی، اس قدر مشکلیں اس کے لیے پیدا کر دی جائیں گی، تو پھر اس کے لیے کیا راستہ ہے، اس کے لیے کیا ایسے ایسے کچھ قرآن کریم کے ایسے ارشادات ہیں، احکامات ہیں جن پر عمل کر کے وہ اپنے لیے کچھ بہتری ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو سورہ کہف بہت خوبصورت طریقے سے ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالتی ہے، ان چیزوں سے ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر تدبر کر سکیں، ہم اس پر تفکر کر سکیں، اللہ ہمیں استقامت عطا کرے۔ اور جو مومن کی فراست ہے وہ اس میں بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اتقوا فراس المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں فراست وہ علم ہے جس میں علامات و احوال کو دیکھ کر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ الہام اور فراست میں یہی فرق ہے، کیونکہ الہام اللہ کی جانب سے دل میں القاء کیے جانے کو کہا جاتا ہے، جبکہ فراست میں کیا ہے کہ وہ علم جس میں علامات و احوال کو دیکھ کر نتائج کو اخذ کیا جائے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یعنی اس کے اس علم سے ڈرو جس سے وہ علامات و احوال کے نتائج اخذ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سورہ کہف اپنے پڑھنے والے کو ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ایک نور عطا کرتی ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ وہ نور میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ قلبی نور ہے، وہ نور بصیرت ہے، اور مومن کو عطا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں اللہ کا نور آئے گا، اور اللہ کا نور ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ مومن اب اس نور کی روشنی میں فراست سے کام لے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائیں گے، فراست عطا فرمائیں گے۔ اور مومن کا فراسہ ایسی چیز ہے جس سے ڈرنے کا حکم ہے، یعنی وہ اتنا یعنی نظر والا ہوتا ہے، وہ اتنا اہل نگاہ ہوتا ہے کہ اسے آنے والے وقتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں، بہت گہرے بادل ہوں اور بارش کے آثار ہوں، ہوا میں بھی تھوڑی سی گھٹن ہو اور تھوڑا سا آپ کو ماحول بارش والا لگے، تو آپ کی سمجھ آپ کو کیا کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، جو بھی لانڈری کی ہے اپنے پورے کپڑوں کو سمیٹ کے اندر لے آؤ، جہاں پر بھی ہینگ کی ہیں، جو بھی سٹینڈ پہ ہیں، جہاں پر بھی ہیں وٹ ایور، ان کو سمیٹ لو۔ اگر باہر کہیں پلان ہے کوئی آؤٹ ڈور پکنک کا یا کسی چیز کا تو اس کو کینسل کر دو، پوسٹ پون کر دو۔ اگر کہیں آپ کو باہر واک پہ نکلنا ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ بہت ضرورت ہے، بہت ضروری جانا ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ ایک امبریلا کیری کریں، یا پھر آپ اپنے ساتھ رین کوٹ رکھیں، گم بوٹس پہنیں، ہر طرح سے تدابیر اختیار کریں، پھر آپ بے شک چلے جائیں باہر۔ یہ آنے والے احوال و
علامات آپ کو بتاتے ہیں نا، اس سے آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں سورہ کہف میں آنے والے وقتوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے۔ وہاں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، یعنی ان آیات میں، سورہ کہف میں، یہ قرآن کی وہ سورہ ہے اور واحد سورہ ہے بائی دا وے، ان 114 صورتوں میں یہ واحد سورہ ہے جو آخر الزماں کے تمام تر سبجیکٹس کو اپنے اندر کنٹین کرتی ہے اور آنے والے وقتوں کے لیے ہم مسلمانوں کو تیار کر رہی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے اندر، اس کے ایک ایک بیان کے اندر، ایک ایک سبجیکٹ کے اندر اللہ رب العالمین نے فہم و فراست کے خزانے لٹائے ہیں، مگر دیکھیں گے کب؟ جب نور بصیرت عطا ہوگا، جب قلبی آنکھ منور ہوگی۔ قلبی آنکھ کب منور ہوگی؟ قلبی آنکھ کب جاگے گی؟ جب ہم اس کو استعمال کریں گے اللہ سے دعا کر کے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کی مدد طلب کر کے۔ جو اصحاب کہف نے اللہ سے دعا کی، شروع میں ہی اللہ پاک نے ہمیں یہ دعا سکھا دی۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، اپنے بچوں کو بھی حفظ کروائیے۔ یہ بہت اہم، بہت خاص دعا ہے، خاص طور پہ جب ہمارے سامنے چیلنجز ہوں، ہمارے سامنے ایسے حالات ہوں، ایسی سچویشنز ہوں جن کو ہمیں ہینڈل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سے ہدایت بھی چاہیے، اللہ سے رحمت بھی چاہیے، اور اللہ سے رشد بھی طلب کرنا ہے۔ رشد میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ رشد ہوتا ہے فہم، رشد ہوتی ہے بردباری، اور رشد ہوتی ہے آپ کی عقل کی پختگی، آپ کی فراست۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ اور جس کو رشد عطا ہو گئی، اس کو معاملہ فہمی آ گئی، اس کو اپنے حالات میں، اپنی سچویشنز میں کہاں سے کس طرح سے آسانیاں پیدا کرنی ہے، کس طرح سے انہیں ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے انہیں فیس کرنا ہے، ساری اللہ تعالیٰ ہدایات نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کی رحمت بھی شامل ہو گئی تو پھر آپ کے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، سارے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں ان اصحاب کہف کے قصے میں سیکھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین سے یہ بہت اہم، بہت خاص دعا جو ہمیں ہر وقت مانگنی ہے۔ جس پرفتن دور سے میں اور آپ اس وقت سامنا کر رہے ہیں، جس دور میں ہم اس وقت شامل ہیں، اور آنے والے مزید آنے والے وقتوں میں ہماری اولادوں کو جو سامنا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگنا اپنے معمول میں شامل رکھیں، کیونکہ آگے کے حالات، آگے کے واقعات ہمیں بہت برڈنائز کریں گے، اور لا محالہ کہ ہم کہیں اس طرح کی چیزیں بھی فیس کریں جس میں ہمیں سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ اب ہم کس طرف جائیں، کیا راستہ اختیار کریں۔ تو وہاں اللہ سے اپنے لیے رحمت اور رشد، ہدایت، تینوں چیزیں طلب کریں جو اللہ کی خاص رحمت سے عطا ہو، من لدن کا رحمہ۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو اس میں ہمیں بہت امپورٹنٹ بتائی گئی ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ لنک اسٹیبلش کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سوال پوچھے گئے تھے یہود کی جانب سے، اس میں میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ہڈنلی ٹارگٹ تھا، ان کے ہڈن ٹارگٹس میں تھا کہ اصحاب کہف کو پوچھتے پوچھتے انہوں نے بیسیکلی اینڈ آف ٹائمز کے جو دجالی فتنے تھے ان سے متعلق بھی انہوں نے کچھ جاننے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ٹارگٹ دجال تھا ایکچولی، اصحاب کہف کے قصے کو جانتے ہوئے، جاننے کی کوشش میں۔ تو اللہ رب العالمین تو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں نا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تم آہستہ بولو یا تم زور سے کہو، جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں خلق کیا؟ وہ یقیناً بہت خبیر، بہت بہت لطیف، بہت خبیر ہے۔ بے شک تو اللہ رب العالمین جانتے تھے۔ انہیں جواب جس انداز میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا جو بھی معاملہ تھا کھول کر بیان فرما دیا۔ ہمارے لیے ایک ایک آیت کے اندر خزانہ ہے، عقل کا، سمجھ کا، فہم کا۔ آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں ہتھیار دیے گئے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو اس کا ایک بہت آسان طریقے سے ایک لنک اسٹیبلش کر کے بتاتی ہوں۔ دجال کیا کہے گا؟ دجال یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، میں تمہارا معبود ہوں۔ پہلے وہ اپنے آپ کو مسیح ڈکلیئر کرے گا، پہلے اپنے آپ کو کہے گا میں المسیح ہوں۔ جب وہ دیکھے گا کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو پھر وہ ایک دم اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا کہ میں ہی زندگی اور موت دینے والا ہوں، میں ہی تم لوگوں کو رزق دینے والا ہوں، میں ہی تم لوگوں کے لیے بارشیں برسانے والا ہوں، تم لوگوں کی فصلیں میں ہی ہری بھری کرتا ہوں، میں ہی چاہتا ہوں تو اجاڑ دیتا ہوں، تمہارے مردے میں ہی زندہ کرتا ہوں، وغیرہ، جو آپ جانتے ہیں کہ سب شیاطین کے تصرفات ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر جن کے اندر بصیرت نہیں ہوگی، جن کی انٹرنل آئی کھلی نہیں ہوگی، جو ایکسٹرنل دیکھتے ہوں گے، ایکسٹرنل آئی سے دیکھتے ہوں گے، گلیٹر ورلڈ میں، مٹیریلزم میں،
اس ورلڈلی اٹیچمنٹس میں مبتلا ہو کے اپنے نور بصیرت سے محروم ہو چکے ہوں گے، وہ اس کی ون آئی سمبل کو فالو کریں گے، یعنی وہ صرف ایکسٹرنل ورلڈ کو دیکھیں گے، ایکسٹرنل آئی کو دیکھیں گے، بیونڈ دیٹ ورلڈ ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ایسے شرک میں مبتلا کر دے گا، اور آلموسٹ وہ کر چکا ہے ہماری سوسائٹی کو، کئی حد تک ہماری سوسائٹی کو، چاہے وہ کوئی اسلامک ورلڈ ہے چاہے وہ کوئی نان اسلامک ورلڈ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، اس نے پوری دنیا کو بہت طرح کے شرک میں مبتلا کر دیا ہے، کئی طرح کے شرک میں مبتلا وہ کر چکا ہے۔ تو پہلا لنک جو اسٹیبلش ہوتا ہے ہمارا سورہ اصحاب کہف کا دجال کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے جو سوسائٹی کو چھوڑا تھا، انہوں نے کن بنیادوں پر چھوڑا تھا؟ وہ چند نوجوانوں نے جو اس سوسائٹی سے کنارہ کیا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے بالکل کٹ آف کیا تھا اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ دیکھیں، وہ سوسائٹی ایکچولی کیا کر رہی تھی؟ شرک کو کمنس کر رہی تھی، وہاں شرک ہوتا تھا۔ شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک صرف کیا بتوں کی پوجا ہے، کہ وہاں پر صرف آئیڈل ورشپنگ ہوتی تھی اس لیے وہ الگ ہو گئے تھے، یا میرے اور آپ کے سراؤنڈنگ میں اگر صرف اور صرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہوگی تو ہی شرک ہو رہا ہے، تو ہی میں اس سے بچوں گی، تو بس ٹھیک ہے جی میں شرک سے بچ گئی، ادروائز میں تو کوئی شرک نہیں کرتی، کیونکہ میں تو کسی بھی اسٹیچو کو میں نہیں عبادت کے لائق سمجھتی، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ مگر تھوڑا سا غور کریں کہ کیا میں صرف اس چیز کو دور ہو کے، اس چیز سے دور ہو کے، اس چیز کو اپنے قریب نہ لا کے کیا بالکل شرک سے بچ گئی ہوں؟ غور کریں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم شرک سے بچ چکے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کی پرائیورٹی سب سے پہلے، اللہ کی سپریمیسی سب سے اونچی ہے ہمارے دل میں، یا ہم ریلائی کرتے ہیں ورلڈلی چیزوں کے اوپر؟ میرے دل میں میری بیوٹی، میری باڈی، میرا خوبصورت نظر آنا، میرا ہمیشہ جوان رہنا میرے دل میں اتنا گھر کر چکا ہے، اتنا میرے دل میں کھب چکا ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے احکامات اور آنے والے وقت میں اس جسم کا ڈیکمپوز ہو جانا، اس جسم نے ختم ہو جانا ہے، اس جوانی نے ڈھل جانا ہے، اس حسن نے صدا کے لیے نہیں رہنا ہے، وہ چیز کہیں فیڈ ہو گئی ہے؟ اگر یس، تو میں کسی شرک کے درجے میں مبتلا ہو چکی ہوں، میں غیر محسوس انداز میں ایک شرک کا ارتکاب کر رہی ہوں، میں اللہ کی سپریمیسی کے اوپر ان تمام چیزوں کو سپیریئر نہیں کر سکتی، سپیریئر صرف میرا رب ہے، اس کے احکامات ہیں۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا سٹیٹس میری گاڑی کے ساتھ ہے، میرا سٹیٹس میرے بنگلے کے ساتھ ہے، میرا سٹیٹس میرے پیچھے ہوٹر بجاتے ہوئے میرے پروٹوکول کے ساتھ ہے، میرے یہ جو باڈی گارڈز ہیں یہی میری شان ہے، تو پھر میں اس آیت کو کہاں لے جاؤں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں اس آیت کو کہاں لے جاؤں؟ میں کہاں جسٹیفائی کروں اس کو؟ میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ میری عزتیں تو ان کے ساتھ ہیں، میں تو یہ بھول گئی کہ عزتیں دینے والا تو میرا رب ہے۔ جن کے پاس یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ ہوٹرز، یہ واہ واہ کرتے آگے پیچھے سلام کرتے لوگ نہیں ہیں، جن کے پیچھے یہ اتنے سارے باڈی گارڈز نہیں ہیں، کیا وہ ذلیل لوگ ہیں؟ کیا ان کو عزت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ وہ عزت والے نہیں ہیں؟ اگر میرا ٹوٹل جو رلائے ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ہے کہ یہی میری عزت کی وجہ ہے، یہی میرے سٹیٹس کے، یہی میرا سٹیٹس ہے اور انہی سے میری عزت ہے، میرا سمبل، میری شان، میرا وقار ان کے ساتھ ہے، تو پھر آپ بھول چکے ہیں کہ یہ آپ کی عزت اور شان دینے والے نہیں ہیں۔ آپ کو عزت اور شان دینے والی ایک ذات اوپر بیٹھی ہے جو رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ تمام چیزوں کے اوپر رلائے کرنا آپ کو کسی نہ کسی درجے میں شرک میں مبتلا کر رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں آپ ان چیزوں کو اللہ کی سپیریورٹی کے برابر لا رہے ہیں، اتنا سپریم سمجھ رہے ہیں کہ جتنا اللہ رب العالمین کو سپریم سمجھنا ہے آپ نے۔ جو چیزیں میرے رب نے حلال کر دی ہیں، ہم نے ان تمام چیزوں کو اٹھا کے حرام کرنے کی پوری جد و جہد کی ہے، پوری کوشش کی ہے، اور جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے ہم نے اس کو پورا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس کو کسی طرح لیگلائز کر دیں۔ ربا کتنا سنگین گناہ ہے، کتنا سنگین گناہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہے، کوئی جیت سکتا ہے اس جنگ میں؟ کتنی خوفناک وعید ہے، کتنی خوفناک آیت ہے یہ، کتنا دل دہلا دینے والا اس میں بیان ہے۔ مگر پھر بھی مسلمان ربا لیتے ہیں، سود کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر،
پراپرٹیز بھی بناتے ہیں اور وہیں بس نہیں کرتے ہیں، اس کو ٹاپ اپ بھی کرواتے ہیں، پھر ایک اور پراپرٹی بناتے ہیں، اسے رینٹ پہ دیتے ہیں، اسے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کے پیسوں سے اپنے بچوں کو، ہمیں ان کو اچھی تعلیم دینی ہے، ہمیں ان کو اچھی تربیت دینی ہے، ہمیں انہیں اچھا مسلمان بنانا ہے، ہمیں اپنی اللہ کو یاد رکھنا ہے، ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا ہے. ہاؤ کم اٹ پاسبل؟ آپ کی بنیاد غلط ہے. وہ جو سپریم اتھارٹی ہے اس کو آپ نے اگنور کر دیا ہے، آپ نے اس کو بھلا دیا ہے، آپ نے اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا، آپ نے اس کے حرام کو لیگلائز کیا ہے، آپ نے شرک کیا ہے، اس کے احکامات کے اندر آپ نے دخل اندازی کی ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کے احکامات میں دخل اندازی کرنے والے؟ وہ اپنے احکامات میں، اپنے ارشادات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ کسی کو برابر نہیں کھڑا کرنا چاہتا، وہ پسند ہی نہیں کرتا. کیوں آپ نے پسند کیا؟ کیوں آپ شامل ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ شامل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ آپ کی زندگی اور موت، اگر آپ کسی لڑکی یا کسی لڑکے سے، جو بھی ہے وٹ ایور دا کیسز، کسی کو پسند کرنا، عزت سے اس سے نکاح کرنا، عزت سے اس کو اپنی زندگی میں اپنا شریک حیات بنا کے شامل کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ کی اٹیچمنٹس اس طرح کی ہیں کہ میں جیتا بھی تمہارے لیے ہوں، میں مرتا بھی تمہارے لیے ہوں، میں مروں گا بھی تمہارے لیے، تمہیں زندگی ہو تمہیں موت ہو، اگر آپ ریوالو کر رہے ہیں تو آپ شرک کر رہے ہیں. ایون اگر آپ اپنی اولاد کے گرد روٹیٹ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی موت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا صرف آپ کا بچہ ہے یا بچے ہیں، وہی نظر آ رہے ہیں، اس کے سوا آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا. ان کی خاطر آپ ہر حرام ذرائع سے بھی کما کے لا رہے ہیں، آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے اللہ نے، آپ کے حبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کرنے سے روکا ہے، مگر اولاد کی محبت میں آپ کر رہے ہیں کہ یار میری اولاد کے لیے میں کر رہا ہوں، میں کیا کروں، میں کس طرح کروں، ان کو تو پورا کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کو تو پورا کرنا ہے، ان کو تو یہ بھی پرووائڈ کرنا ہے، ان کو تو وہ بھی پرووائڈ کرنا ہے. شرک ہے یہ بھی شرک ہے کہ آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں اور اللہ کے اوپر آپ ان بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں سے محبت نہیں کریں، بچوں سے پیار نہیں کریں، نہیں، لیکن جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں، بچوں کو بھی اعتدال کا طریقہ دکھائیں کہ اللہ کے احکامات سے باہر نکل جانا، اس کی حدود کی خلاف ورزی کرنا اور اس کی محبت کے اوپر، اس کے احکامات کی بجا آوری کے اوپر بچوں کی خواہشات کو، بچوں کی محبت کو اوور لیپ کر دینا، یہ شرک ہے. آپ اپنے رب کو نیچے نہیں کر سکتے کسی اور چیز کو اوپر کرتے ہوئے. یہ تمام چیزیں شرک ہیں، اور شرک اتنا باریک ہے، اتنا 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 خطرناک ہے کہ اس کو سمجھنا خاص طور پہ آج کے زمانے میں بے انتہا مشکل ہے، بے انتہا مشکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارک آتی ہے کہ جو ریا ہے وہ ایک شرک ہے. اور ریا دیکھیے ہمارے اندر کتنی ہے، کتنی ریا ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں گے فوراً اس کو فیس بک پہ لگائیں گے، کوئی چھوٹی سی نیکی ہوگی فوراً اس کو پبلسائز کریں گے، تصویریں کھنچوائیں گے. آٹا نہیں دیتے کسی کو، راشن نہیں دیتے، کہ ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، کسی کو آٹا نہیں دیتے، کسی کو راشن نہیں دیتے جب تک کہ اس کو پورا پبلسائز نہیں کر لیں، جب تک کہ اس کو ذلیل و خوار نہ کر دیں پوری دنیا کے سامنے دکھا کے. ریا ہے، اور ریا اتنا بڑا شرک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں فرمائی ہے کہ کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پر جاری ہو، کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کو؟ کتنا مشکل، کتنا دشوار ہے. تو اس شرک کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس شرک کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، اتنا ہارڈ ہے. اور کئی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں ہم سب شرک میں مبتلا ہیں. کئی ایسی چیزیں، کئی ایسے معاملات ہیں. تو دجال کیا چاہتا ہے کہ ہماری تمام تر اٹیچمنٹ اس دنیا کے ساتھ ہو جائے تاکہ آخرت میں ہمارے ہاتھ خالی ہوں اور ہم جہنم کی خوراک بن جائیں. قرآن ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے کہ مٹیریلزم، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف دنیا کا گلٹر ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں پرکھ سکیں، انہیں جانچ سکیں، انہیں آزما سکیں کہ وہ اپنے اعمال میں سب سے احسن کون تھا. یعنی دجال جو کچھ بھی آپ کو دکھائے گا، جو کچھ بھی آپ کے سامنے لائے گا، مٹیریلزم ہوگا، جو کچھ بھی گلٹر ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، اور کئی طرح کے شرک میں وہ آپ کو مبتلا کرے گا. ابھی تو میں بینکنگ سسٹم کے اوپر نہیں آئی، ابھی تو میں خوراک کے اوپر نہیں آئی، ابھی تو میں اور بہت سارے معاملات کے اوپر بات نہیں کر رہی ہوں. ان تمام میں بھی کہاں کہاں شرک شامل ہے. تو دجال یہ سب کچھ ہمارے سامنے لائے گا. جو اصحاب کہف تھے انہوں نے اس معاشرے کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کیونکہ وہاں شرک تھا. اور پھر یہ کہ ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی. مکہ کو چھوڑا تھا انہوں نے، کیونکہ وہاں پر ان کی تعلیمات کو پریکٹس کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، وہاں پر دین حق کی آواز بلند کرنا مشکل ہو رہا تھا. ایسی سوسائٹی جو
اصحاب کہف کو اپریس کر رہی تھی، انہیں دبا رہی تھی، وہاں ظلم ہو رہا تھا، وہاں ہر طرح کی زیادتی ہو رہی تھی، وہ اپنے دین کو نہیں بچا پا رہے تھے. ایک جلتا ہوا کوئلہ، جیسے برننگ کول. ہمیں کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسے جلتا ہوا کوئلہ ہاتھ میں رکھنا، اس کو کیپ کرنا. تو ان کے لیے بھی اسی طرح کی سچویشن تھی کہ اس جلتے ہوئے برننگ کول کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں ایمان بچانا ہے یا ہمیں اس معاشرے کا حصہ بننا ہے، اس سوسائٹی کا حصہ بننا ہے. ہم آیات میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیں گے تو تمہیں پھر یا تو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے یا پھر تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. تو جب ایسا ماحول، ایسی سوسائٹی ہو، ایسا کلچر ہو، تو وہاں سے خود کو اور اپنے بچوں کو لے کے ہجرت کر جانے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا. عراق کے شہر بابل سے تھے وہ، اور سے ان کی پیدائش تھی وہاں کی. وہ وہاں سے نکل گئے تھے بی بی سارہ سلام علیہا کو لے کر، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، پھر اللہ نے انہیں فلسطین کی زمین پر امان بھی دی اور برکت بھی دی. وہاں انہوں نے پھر اپنی تعلیمات کو جاری کیا، جو اسلام کی، جو ان کی تعلیمات تھیں، جو دین حق کی تعلیمات تھیں، انہوں نے ان کا فروغ وہاں پر شروع کیا، ان کو فروغ دیا. تو یہ ہجرت اصحاب کہف نے بھی کی. مگر ان کی سچویشن میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بہت سارے خوبصورت احکامات دیے ہیں. وہ احکامات کیا تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جس طرف ہدایت دی وہ ایک غار، ایک کہف تھی. کہف میں لے جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو بند کیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ٹھیک ہے، ان کے کانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نیند کی تھپکی دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. ایسی جگہ، ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی جس میں شرک تھا، جس میں برائیاں تھیں، جس میں آپریشن تھا، جس میں بہت طرح کی خرافاتیاں تھیں، دینی پریکٹس مشکل تھی، اللہ نے انہیں کٹ آف ہونے کا حکم دیا. یہ کٹ آف ہوئے، انہیں رشد عطا ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، یہ الگ ہوئے. الگ ہونے کے بعد اللہ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. بہت خاص احکامات ہیں اس کے اندر، بہت خاص احکامات. دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب کسی چیز کو سنتے ہیں نا تو لاشعوری طور پر وہ چیز ہمارے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہے. یہ کان بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہ جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہمارے کانوں سے ہم سن رہے ہیں، یا آہستہ آہستہ ذہن کی کسی نہ کسی، ہمارے شعور کی کسی ایسی وادی کے اندر اتر جاتا ہے، پینیٹریٹ کر جاتا ہے، جہاں پر پھر یہ کئی طرح کے وسوسے اور کئی طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے. تو یہ جو ساؤنڈ میڈیا ہے، ریڈیو، BBC، فاکس نیوز، الجزیرہ، یہ وہ، کم سے کم ان کے اوپر کان دھریں، کم سے کم ان کو سنیں. نیگیٹو پروپیگنڈا، میں نے آپ کو پہلے لیکچرز میں یہ بات بتائی تھی کہ دجال کا بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے میڈیا بہت بڑا سورس ہے اس کا. میڈیا ہر اچھی بات کو بری بات بنا کے اور ہر بری بات کو اچھی بات بنا کر پیش کرتا ہے. تو کانوں کو بند رکھیں، بہت زیادہ کان مت لگائیں. نیگیٹو پروپیگنڈے کے لیے اپنے کانوں کو بند کیجئے. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا، اچھے کام، اچھی باتوں کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا. ہر اچھی چیز کو بری چیز بنا کر پیش کیا جائے گا، ہر اچھی پریکٹس کو شرک یا بدعت کے کھاتے میں بھی ڈالا جائے گا. یہ بھی بہت بہت کچھ ہو رہا ہے. اس میں بھی اپنے ہوش، اپنی عقل، اپنی فہم، اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے. ضروری نہیں جو کام آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا ہی ہو، اور جو آپ کو برا لگ رہا ہے وہ برا ہی ہو. اس میں اللہ سے رشد مانگیں، اللہ سے ہدایت مانگیں، اور اللہ سے نیک لوگوں کی صحبت مانگیں. یہ چند لوگ تھے جو آپس میں ایک ساتھ تھے، مل کر رہے، مل کر چلے. ان کا تمام کا دین ایک تھا، تمام کی فکر ایک تھی، تمام کی سوچ ایک تھی. آخری وقتوں میں جب دجال ظاہر ہو جائے گا اور یہ زمین ایمان والوں کے لیے نہایت تنگ ہو جائے گی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی ہے کہ پھر تم ایسی جگہ جانا جہاں، یعنی پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے کہ پھر تم پہاڑی علاقوں میں جانا، پہاڑ پہ جانا، پہاڑیوں میں جانا، وہاں جہاں بارش ہوتی ہے. ایک حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اور آئی تھنک بخاری شریف میں بھی ہے یہ حدیث، کہ پھر تم ایسی جگہ جانا جہاں بارش ہوتی ہے. پہاڑی علاقوں کی طرف اشارہ ہے کہ ادھر جانا، وہاں بارش ہوتی ہے. بارش ہوتی کیا مطلب؟ وہاں پہ آپ کو کراپ ملے گی، وہاں پر آپ کو اناج ملے گا، غذا ملے گی جہاں بارش ہوتی ہے. اور وہاں پر کیا فرمایا کہ اپنے ساتھ اپنی ایک بکری لے جانا یا ایک بھیڑ لے جانا، یعنی تمہیں وہاں پر ڈیری پروڈکٹ بھی ملے گی، تمہیں تمہارا سامان وہاں پہ ملے گا، پاک اور طیب غذا تمہیں ملے گی، تمہاری ضرورت کا سامان تمہیں مل جائے گا وہاں پر. اللہ جہاں پر بارش برساتا ہے اس جگہ چلے جانا.
یعنی جو چند لوگ ایمان والے ہوں وہ آپس میں مل کر ایک ایسی کمیونٹی بلڈ اپ کر لیں، ایک ایسا علاقہ بنا لیں، ایک ایسی جگہ ہو جو سیف ہو، ساؤنڈ ہو، سیکیور ہو، اللہ کی رحمت میں ہو، وہاں چلے جائیں اور اپنے ساتھ اپنے لیے کچھ مویشی لے لیں. مویشی خصوصی طور پہ بکری یا بھیڑ کا حکم ہے، یعنی چھوٹا جانور ہے لیکن آپ کو پیور پاک پورا آرگینک آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، فوڈ وغیرہ آپ کو پرووائڈ کرے گا، تو اس کو اپنے ساتھ رکھیں. یہ اشارہ ہے ان باتوں کی طرف. کتنی خوبصورت حدیث ہے، کتنی جامع حدیث ہے اور مستند حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو یہ حکم دیا گیا کہ ایسی جگہ چلے جانا، کٹ آف کر دینا ایسی سوسائٹی سے جہاں برائیاں ہوں، جہاں شرک ہو، جہاں آپریشن ہو، جہاں ظلم ہو، جہاں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ انوالوڈ ہو کہ آپ کی پرائیویسی نہ ہو. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی ان کو فالو کرنا ہی ہے. یہ بھی ہم جو دن رات صبح شام جو ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، آپ مجھ کو یہاں فالو کرو، مجھ کو یہاں فالو کرو، ان کو فالو کرتے کرتے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو فالو نہیں کر رہے. ہم بھول رہے ہیں ان کو، ان احکامات سے ہم بے بہرا ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اس طرح انوالو ہو گئے، ہمیں ہوش ہی کوئی نہیں. بے ہوش ہوئے میں، غرق ہوئے میں، غائب ہوئے میں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھولے میں اس کو. لیگلائز کر رہے ہیں، یہ LGBT کو انہوں نے لیگلائز کر دیا ہے. کتنا بڑا اللہ کے احکامات میں دخل اندازی کا معاملہ ہے جو انہوں نے لیگلائز کر دیا. یعنی اللہ کے حرام کو انہوں نے کمپلیٹلی حلال کر دیا ہے. ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کر کے سرٹیفکیٹ لے کر آ رہا ہے. اسفل سافلین. اس سے زیادہ کیا گرے گا؟ اس سے زیادہ نیچ، اس سے زیادہ گندی اور اس سے زیادہ پلیت اور کون سی سوسائٹی ہوتی ہے؟ کون سی سوسائٹی سے زیادہ پلیت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ناپاک ہوتی ہے، اس سے زیادہ گندی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے قہر کے مستحق ہوتی ہے؟ استغفر اللہ العظیم. پھر ٹائم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. اچھا، پھر اس میں یہ بھی ایک آیت آپ نے دیکھی تھی کہ تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں وہ تم انہیں دیکھ کر گھبراؤ گے، گھبرا کے تم دوڑو گے، تمہیں لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں. ایسے ایک آیت میں نے آپ کو بتائی تھی نا، ایک آیت بیان ہوئی ہے. اصل میں حکم کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھو اور اپنے کانوں کو بند رکھو. آنکھوں سے سب کچھ دیکھو، آبزرو ضرور کرو. یہ نہیں کہ آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، اندھے گونگے بہرے بن کر رہنے کا حکم نہیں ہے. نہ ہی عقل مندوں کے لیے، نہ ہی فہم و فراست والے ایمان والوں کی نشانی ہے. آنکھیں کھلی رکھو، کان بند رکھو. نیگیٹو پروپیگنڈا پینیٹریٹ مت کرنے دو اپنے اندر، لیکن آنکھیں کھلی رکھو، ہوش آواز قائم رکھو، دیکھتے رہو، آبزرو کرتے رہو ہر چیز کو، باریک بینی کے ساتھ آبزرو کرتے رہو. اللہ خود ہی مسلمان کا ایک روب ان کے دل کے اندر ڈال دے گا. جب ہم ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے، انہیں بہت نفرت آئے گی، انہیں ہم سے بہت خار آئے گی، ہم سے چڑیں گے کہ یہ تو ہمیں فالو ہی نہیں کر رہے، یہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے، یہ تو ہماری ہر بتائی ہوئی چیز کو جس کو ہم حلال کہہ رہے ہیں اس کو حرام قرار دے رہے ہیں، یہ تو اس چیز پہ آ ہی نہیں رہے، اس بات کو سن ہی نہیں رہے. تو خود بخود ہی ہم سے خار کھائیں گے. تو جب یہ ہم سے خار کھائیں گے تو یہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو تدبیر کریں گے نا. اینڈ آف ٹائمز میں ہم چل رہے ہیں، ابھی آنے والے اور کئی ایونٹس ہوں گے. تو کیا ہوگا؟ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا روب ان کے دلوں پہ ڈالے گا، مگر کب؟ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی مکمل پناہ میں دیں گے. ہم وہی کریں گے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے. ان کو فالو نہیں کریں گے، ان کی اتباع نہیں کریں گے. پھر یہ کہ ٹائم، ان کو جو اتنے سال اللہ تعالیٰ نے سلایا، اتنے سال جو یہ سوئے رہے، وقت کیوں یہ اتنا ٹائم جو ہے یہ سوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں منع بھی فرمایا کہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی ہے. جتنے بھی ٹائم یہ سوئے ہیں اللہ بہترین جانتا ہے، اللہ کو اس بات کا بہترین علم ہے. یہ اکثر اس بات کے اوپر جو بحث بھی کریں گے سب کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں. آپ کو وقت کے اوپر ان کے اس جو اتنا عرصہ انہوں نے قیام کیا، اس پہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو آیات ابھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ذکر کروں گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ یہ 309 سال سوئے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 309 سال سے مراد یہ کہ ہر ایک صدی کے اوپر جب ہر ایک 100 سال کے بعد جب وقت کو گنا جاتا ہے لونر کیلنڈر کے اسپیکٹ سے، تو 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. شمسی کیلنڈر الگ چل رہا ہوتا ہے اور لونر کیلنڈر الگ چل رہا ہوتا ہے. تو جو لونر کیلنڈر کے حساب سے جو ان کا جو رکنے کا جو عرصہ گنا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ 300 اور اس کے اوپر کچھ زیادہ یعنی 9. تو تسعن کا جو لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اس کے اوپر 300 سال کے اوپر 9 کا اضافہ کیا گیا، 309 سال. تو اللہ رب العالمین نے ان کو بالکل کٹ آف کر دیا اس وقت سے، اس ٹائم سے. ٹائم اینڈ اسپیس، میں نے ڈائمنشنز آپ لوگوں کو پچھلے لیکچرز میں سمجھائی ہیں. یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پراپر لیکچر ڈسکس کروں گی، شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز کو. یہ بہت اہم چیز ہے. اور
لونر کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے. جو چاند کا حساب ہے، مسلمان کو چاند کے حساب پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے. دیکھیں ہمارے جو بھی اسلامی سال شروع ہوتے ہیں وہ چاند کے ہی حساب سے شروع ہوتے ہیں. قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ چاند کے حساب سے پڑھنے کو دیا گیا. اسی لیے میں آپ کو ٹائم کے ساتھ جو ایک خاص مسلمان کا کنیکشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ کسی اور لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ذکر کروں گی. اللہ نے ان کے لیے وقت کو ایک طرح سے روک دیا تھا. اور وہ جو ٹائم اینڈ ڈائمنشن کی جو میں نے آپ کو حقائق بتائے تھے، حقیقتیں جو آپ کو تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ دیکھیے آپ یہاں پر. دجال، ہم اکثر ایک چیز کہتے ہیں کہ حدیث ہم سنتے ہیں نا کہ آخری وقتوں میں جب وقت قرب قیامت ہوگی تو یہ جو وقت ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی. سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن، ایک دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ، اور ایک گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے کہ ایک چھوٹا سا شعلہ جلا اور بجھ گیا، کنڈل آف فائر. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. تو اس میں کیا حقیقت ہے، اس میں کیا لاجک ہے؟ اس میں لاجک یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان کا دل، خاص طور پہ زندگی نہیں دل کہنا چاہیے، جب دل دنیاوی معاملات کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جب انسان جو اس کے اندر کی جو حقائق کی دنیا، جو اس کی اسپرچویلٹی ہے، ہماری اسپرچویلٹی ٹائم لیس ہے. ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم ذکر کریں، ہم اذکار کریں، ہم مراقبہ کریں، ہم کچھ بھی کریں، ہم جس بھی کام میں اللہ کے ساتھ لا لگائیں گے، وہ جو ہمارا وقت ہوگا وہ ٹائم لیس ہے. اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. اس پر اللہ سے کیا تجلیات حاصل ہو رہی ہیں، اس پہ اللہ سے کیا رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ ٹائم لیس ہے. اس کی کوئی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. فی الحال میں اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہوں گی. جب ہم دنیا کی چیزوں میں اٹیچ ہو جاتے ہیں، جب ہم ورلڈلی اٹیچمنٹس میں لگ جاتے ہیں، جب ہم بیٹھ کے کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، یا ہم نیٹ فلکس کوئی شو دیکھ رہے ہیں، یا واٹ ایور، ہم کہیں باہر ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم مالز میں اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں، مالز میں جا رہے ہیں، ہمارے وقت سے برکت نکل جاتی ہے. ہمارا وقت، کیونکہ وہ پھر اس جو ارتھ پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم، جس ٹائم میں اللہ نے ہمیں باندھا ہوا ہے اس دنیا میں، یہ جو ارتھ ہے، اس ارتھ میں، اس دنیا میں جو وقت ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر باندھ دیتے ہیں. ہمارا دل اس کے ساتھ بندھ جاتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے، وہ ہمیں اپنا تابع کر لیتا ہے. انسان اس کے تابع ہو جاتا ہے، وہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جس طرح انسان کو بھگانا چاہے اس طرح بھاگتا ہے انسان اس کے ساتھ. وہ بے دردی کے ساتھ انسان کو بھگاتا ہے اور انسان بھاگتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ ورلڈلی اٹیچمنٹس میں مبتلا ہیں، ان کے وقت میں تو بالکل بھی برکت نہیں ہے. مگر آپ تھوڑا سا اس بات کے اوپر غور کریں کہ آپ ایک پورا دن ایسا کہ صبح آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد نہ ٹی وی دیکھیں، نہ موبائل دیکھیں، نہ کچھ اور کریں، ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ ذکر کریں. آپ مجھ سے اس بات پہ میں بیٹ لگانے کو تیار ہوں، آپ کا وقت اتنے خوبصورت انداز میں بڑھے گا، اتنے خوبصورت انداز میں اس میں برکت آئے گی کہ آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ اتنی برکت میرے وقت میں، اتنی برکت کاٹے نہیں کٹ رہا میرے وقت میں، اتنی برکت. اعتکاف بہت بڑی مثال ہے اس کی. آپ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھ کے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے ان کو اندازہ ہے کہ کتنی خوبصورت برکت ملتی ہے وقت میں. کیا کیا آپ پڑھ لیتے ہیں، کیا کیا آپ سمجھ لیتے ہیں، کیا کیا فہم آپ حاصل کر لیتے ہیں قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سیکھ کے، سمجھ کے. کتنا وقت آپ کو اللہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے ساتھ دل کی باتیں کرنے کے لیے ملتا ہے. آپ جان نماز پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ گم ہو جاتے ہیں ارد گرد کے ماحول سے. کتنی دیر آپ اللہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کتنا ٹائم گزرا، کتنا نہیں گزرا. آپ کو لگتا ہے وقت رکا ہوا ہے، اور آپ اپنے اللہ کے ساتھ محو ہیں گفتگو میں، آپ دعا میں بالکل غرق ہیں. لیکن اگر آپ کا دماغ اس دعا کے دوران بھی دنیا کی چیزوں میں لگا رہا ہے، دنیا کے کاموں میں لگ رہا ہے، اوہ مجھے بھی کھانا بنانا ہے، اوہ بچے آنے والے ہیں، او نو ابھی تو مجھے وہ ماسی سے کام کروانا ہے، ابھی تو مجھے سیٹنگز چینج کروانی ہے، ابھی تو مجھے ڈسٹنگ کرنی تھی، ابھی تو مجھے یوں کرنا تھا، مجھے وہ کرنا تھا، لانڈری کرنی تھی، شاپنگ کرنی تھی، فرینڈ کو کال کرنی تھی، بہن سے بات کرنی تھی، وٹ ایور جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، وٹ ایور، آپ کا ٹائم کیسے جائے گا؟ آپ کو وہ عبادت بھی آپ کو لگے گا میں تو کر ہی نہیں پائی، ٹائم ہی نہیں تھا. کیونکہ آپ کا دل ٹائم لیس ورلڈ میں گیا ہی نہیں. آپ کی اسپرچویلٹی آپ کو اس ورلڈ میں لے کر ہی نہیں گئی جو ٹائم لیس ہے. آپ نے اپنے آپ کو ادھر انوالو ہی نہیں کیا، آپ نے وہاں یکسوئی اختیار ہی نہیں کی. اس کو یکسوئی کہوں تو شاید آپ تھوڑا سمجھ سکیں. یکسوئی آپ نے اختیار ہی نہیں کی، آپ کی یکسوئی نہیں بندھی اللہ کے ساتھ. جب آپ مکمل طور پر سرنڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، آپ کے وقت میں برکت آتی ہے. جب آپ اس دنیا کے کاموں میں انگیج رہتے ہیں، آپ کے وقت سے برکت چلی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، آزما کے دیکھ لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
تو وقت کا بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے دجال سے، بہت بڑا تعلق ہے دجال کی. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہے وہ ملٹی ڈائمنشنل ٹائم کے بارے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وقت یونی ڈائمنشنل نہیں ہے، وہ ملٹی ڈائمنشنل ہے. تو اس کا جو ایک دن ہوگا وہ ایک سال جتنا، ایک مہینہ ایک ہفتے جتنا، اور ایک جو اس کا جو ایک دن ایک سال جتنا ہوگا، ایک دن ایک مہینے جتنا، اور ایک جو دن ہوگا وہ ایک ہفتے جتنا ہوگا، اور باقی کے دن عام دنوں کے جیسے ہوں گے. تو یہ جو دجال کا جو سسٹم ہے نا، اس کو سسٹم آف ٹائم، یہ بھی انہی باتوں کے گرد گھوم رہا ہے کہ کتنی زیادہ وہ ٹائم کے ساتھ ہیر پھیر کرے گا، وہ ٹائم کے ساتھ کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اور وہ کرے گا، اور وہ کر رہا ہے. اور ہمارے ٹائم سے جو برکت چلی گئی ہے، ہم ہر ایک کی زبان پر وقت میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں. وقت میں بہت برکت ہے آج بھی، وقت میں ابھی بھی برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الدہر، میں وقت ہوں، میں زمانہ ہوں. وقت میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہم وقت کو برا بھلا بولتے ہیں، ہم زمانے کو برا بھلا بولتے ہیں. وقت اور زمانہ اللہ خود ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایبسلیوٹ ٹائم اور سیریل ٹائم اور کازمک ٹائمز، اور یہ سارے جتنے بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی ڈیٹیل میں بات کروں گی، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی اتھارٹیز ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے انڈر چل رہے ہیں. ہم ان کے اندر دخل اندازیاں کرتے ہیں دنیاوی زندگی کے، دنیاوی معاملات کے دھوکے میں آ کے. تو یہ ٹائم پھر ہمیں اپنا غلام بناتا ہے اور ہمیں چکی میں پیستا ہے. اس ٹائم کو بھی سمجھنا پڑے گا. ٹائم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹائم، سسٹم آف ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بہرحال پھر ایڈیشنلی وہاں پر کتے کا ذکر کیا گیا، ایک جانور کا، اس کی اطاعت کا ذکر کیا گیا. یہود نے تو کتے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، مگر ایڈیشنلی اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ نے کچھ تعلیمات فرمائی جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتائی تھیں کہ کتنی اطاعت ہوتی ہے کتے میں. وہ اپنے مالک کی خاطر کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی سچویشنز ہوں، وہ اپنی جان تک دینے کو تیار رہتا ہے وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ. ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی ایسا وقت ہو کہ اپنے مالک کے لیے سیکریفائز کرنا ہے، اپنے مالک کے لیے جان تک دینی ہے، تو دے دو وداؤٹ سیکنڈ تھاٹ. اس کا وفادار بن کے رہنا ہے. وہ 200 سال بعد آئے گا، 400 سال بعد آئے گا، جتنے بھی سال بعد آئے گا، جانور کو وہ اپنا ہی وفادار پاتا ہے. میں مانوی طور پر 200 سال 400 سال کہہ رہی ہوں، وہ 6 سال بعد آئے، 10 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے، اپنے جانور کو وہ اپنا ہی وفادار پاتا ہے. اس میں تعلیم ہے ہمارے لیے وفاداری کی، کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جو وفا کی ہے نبھانی ہے. جس طرح سے اللہ کے ساتھ ہم نے عہد وفا کیا ہے، اس کو کیسے ہم نے پورا کرنا ہے. تو کچھ ایڈیشنل اس کے اندر ہمارے لیے تعلیمات ہیں. پھر یہ کہ حدیث میں جو حکم ہے کہ ساتھ اپنے بکری لے جانا، اصحاب کہف اپنے ساتھ اپنا ایک ڈاگ لے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. کیوں لے جانا بکری کو؟ تاکہ ڈیری پروڈکٹ مل سکیں، آپ کو ڈیری ملے، آپ کو آرگینک پروڈیوس ملے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. پھر جب وہ اٹھے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے کیا مانگا؟ اسکا طعامن، کھانا، پاک طیب کھانا. ہمارے اس زمانے میں جس ٹائم ہم جی رہے ہیں، غذا کے اوپر کس کا کنٹرول ہے؟ یہی دجالی سسٹم کا. جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز، آپ امریکن سیڈ کسی جگہ بو دیں، آپ دوبارہ کوئی آرگینک سیڈ وہاں نہیں لگا سکتے. وہی سیڈ آپ کو لگانا پڑے گا، اسی سیڈ کے ساتھ آپ کی جرمینیشن ہوگی، اسی سیڈ کے ساتھ آپ کی پوری کراپ بنے گی، اور پھر کراپ اتنی بڑی تعداد میں بنے گی کہ بنتی ہی چلی جائے گی. لیکن اس امریکن سیڈ کے بعد اس زمین کو کسی اور سیڈ کو ابزارب کرنے کی جو ہے کیپیسٹی نہیں ہوگی اس کے اندر، اس زمین کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوگی اس کے اندر، وہ نہیں کر سکتی، اس کو امریکن سیڈ ہی چاہیے. تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا دجل ہے، بہت بڑا دجل ہے. جب اللہ کی صاف ستھری پاک اور طیب خوراک کے اندر اس قسم کی خرافاتیاں کی جائیں کہ ان کو جینیٹکلی ماڈیفائی کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ کی ہے اس انجینئرنگ کو ری انجینئر کیا جائے، ری انجینئرنگ کی جائے ان چیزوں کی، ان کو ٹرانسفارم کیا جائے، ان کو ماڈیفائی کیا جائے، ان کو آلٹر کیا جائے. تو ایک طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پورے نظام کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں، اور ہم اس تمام چیز کو فالو کرتے ہوئے، ان تمام خوراکوں کو کھاتے ہوئے جو اللہ کی آرگینک پروڈیوس ہیں ان کو ہم نیچے لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس میں تو جراثیم ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ چیز تو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت خراب ہے. وہ دے رہے ہیں نا، جو انٹرنیشنلی پیکڈ فوڈ ہے وہ زیادہ اچھا ہے. جو نیچرلی جو آرگینک ہمیں مل رہا ہے وہ غلط ہے. جو سیلڈ پیک ہیں وہ زیادہ سیف ہیں، وہ زیادہ ہائیجینک ہیں، وہ زیادہ اچھے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ان میں کتنی ماڈیفیکیشنز ہوئی ہوئی ہیں، وہ کتنے ماڈیفائڈ ہیں. جو
عربس، خصوصی طور پہ عرب کنٹریز، عرب ورلڈ میں جس طرح سے سلاٹرنگ تک کو انہوں نے جو ہے بین کیا ہوا، سلاٹرنگ تک وہاں نہیں ہوتی، وہاں پر ساری کی ساری امپورٹ آ رہی ہے. الامان الحفیظ، جس وقت دجال اپنا ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لے گا اور پھر وہ کہے گا کہ میری بات مانو تو میں تمہیں خوراک دوں گا، میری بات مانو تو ہی میں تمہیں سپلائی کروں گا، اس وقت اس عرب کے پاس اپنا جانور تک نہیں ہوگا جس کو وہ سلاٹر کرتے ہیں، ان کے پاس سلاٹر ہاؤسز تک نہیں ہوں گے. آپ سوچیں کہ ان کو کہاں سے وہ پروڈیوس ملیں گی، کہاں سے وہ پروڈکٹس ان کے پاس آئیں گی. اسی طرح میرے اپنے ملک میں ہم سب کی کنٹریز میں، جن جن کنٹریز سے ہم بلانگ کر رہے ہیں، ہم جو اتنا اسرائیلی پروڈکٹس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، اتنا زیادہ ہم ان کی امپورٹس کے اوپر ریلائی کر کے بیٹھ گئے کہ دودھ بھی ان کی طرف سے اور جوسز بھی ان کی طرف سے اور پروڈکٹس بھی ان کی طرف سے اور بیوٹی پروڈکٹس بھی ان کی طرف سے، سب کچھ ان کی طرف سے، سب کچھ ہم انہی کی طرف سے لیتے ہیں. ہم جو اتنا ریلائی کر رہے ہیں خصوصی طور پہ خوراک میں، ان کی جینیٹک ماڈیفیکیشنز، ان کی جینیٹک آلٹریشنز نے کیا کیا ہے کہ ہماری صحتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. زیادہ پروڈیوس کے چکروں میں جو ہارمونل انجیکشنز لگ رہے ہیں جانوروں کو کہ زیادہ اس کا میٹ پروڈیوس ہو، زیادہ اس کا دودھ پروڈیوس ہو، اس سے ہماری امیونٹی ویک ہو چکی ہے. امیونٹی ویک ہو چکی ہے، بیماریاں جلدی اٹیک کرتی ہیں. پھر یہ طرح طرح کے وائرسز بھی بنا رہے ہیں، طرح طرح کے. ابھی کووڈ کا تجربہ کیا نا ہمارے اوپر، انسانوں کے اوپر کیا حال کیا ہے ہم سب کا، کیا حال ہوا ہے، کیا تماشا ہوا تھا سب کے ساتھ. انہوں نے وہ کیا. اس کے بعد دوائیاں بھی خود ہی بنائیں، اور دوائیاں بھی جھوٹی سچی جو بھی ان کی ویکسینز تھیں وہ بھی انہوں نے ڈرامے کر کے اور جو کچھ بھی ان کے کام تھے وہ کر کے انہوں نے مارکیٹ میں اس سے بھی پیسہ بنایا. ہماری جانوں کے ساتھ کھیلا، ہماری ہی جانوں کے اوپر ظلم ڈھائے اور ہماری ہی جانوں سے انہوں نے پیسے بھی بٹورے، اور اس کے بعد اپنی جیبیں انہوں نے بھری. اور مزید اب نئی نئی ویکسینز اور نئی نئی چیزیں اور نئی نئی چپس اور نئی نئی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، ہماری ویک کر رہے ہیں ہماری امیونٹیز کو. تو یہ سب چیزیں کر کے یہ لوگ ہماری خوراک کے اوپر بھی قابض ہوئے ہیں. جس طرح چاہ رہے ہیں، جیسے چاہ رہے ہیں ہماری امیونٹی ویک ہو جاتی ہے. پھر ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیوں سے ہمیں دوائیاں سپلائی کی جا رہی ہیں، ان دوائیوں میں بھی ہمارے لیے صرف زہر ہیں. اور ان چیزوں کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے، جو مکمل طور پہ دجال کا کون ہے؟ رائٹ ہینڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خوراک کے اوپر بہت توجہ دیں، کوشش کریں کہ جتنا آرگینک پروڈیوس ہے وہی استعمال کریں، جتنی خالص خوراک ہے وہی استعمال کریں، پاک اور طیب خوراک استعمال کریں، صاف ستھرا کھانا کھائیں اور زیادہ سے زیادہ نیچرل پروڈکٹس کی طرف رہیں، نیچرل پروڈکٹس کے اوپر ہی دھیان دیں. پیکڈ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ، ان سب چیزوں کو اوائڈ کریں. جینیٹک ماڈیفیکیشنز ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزوں میں بہت ساری برائیاں داخل ہو چکی ہیں جو ہماری فطرت پر بھی اثر انداز ہوں گی، ہماری صحتوں پر بھی اثر انداز ہوں گی، ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو بھی افیکٹ کریں گی. تو ان چیزوں میں بہت دھیان دینا ہے، ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات، ایک بہت خوبصورت آیات جن میں ہوپ ہے کہ جب وہ اٹھے تو جس معاشرے میں وہ جاگے، جس معاشرے میں وہ ان کی آنکھ کھلی، وہ سوسائٹی بالکل چینج ہو چکی تھی. ان آیات میں بہت ہوپ ہے، بہت ہوپ ہے. جب یہ سٹارم، یہ دجالی سٹارم آئے گا اور تمام مسلمان اوپریسڈ ہوں گے، تمام مسلمان اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ ان تکالیف سے پریشان ہو کر، ان دکھوں سے، ان اذیتوں سے اکتا کے اور اپنی ایمان کو بچاتے ہوئے، تو یہ سب حالات جب ایک مسلمان کو دشواری محسوس ہوگی اور وہ بالکل کٹ آف کر دے گا، ایسی شرکیہ سوسائٹی سے دور ہو جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا، اور پھر اپنے آپ کو بالکل اپنے گھروں میں محیط رکھے گا، اچھے لوگوں کی سوسائٹی میں رہے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا، کوشش کرے گا مل کے رہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، جہاں ایمان والے ہیں، جہاں ایمان والوں کے ساتھ وہ پریکٹسز کر سکتا ہے ان کے درمیان رہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ پہ توکل کرے گا. ایک عرصے تک کے لیے بالکل ایسے ہو جائے گا کہ بالکل کٹ آف اور غائب. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دجالی فتنے کو کچل دیں گے، ختم کر دیں گے، تو ماحول بدلے گا، انشاءاللہ ماحول بدلے گا. یہ دجالی فتنہ ختم ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حالات یکسر بدلیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، حالات بالکل بدل جائیں گے. حالات جب بدلیں گے تو اسلام دوبارہ آفتاب بن کے چمکے گا. جب آفتاب بن کے چمکے گا تو پھر معاشرہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوگا. پھر مسجدوں کا قیام ہوگا، پھر یہ مالز، یہ آرکیڈز اور ان سب کی ورشپنگ ختم ہو جائے گی، ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ ختم ہو جائے گی، اور مسجدوں کا انشاءاللہ تعالیٰ پھر تعمیر کرنا، اور پھر مسجدوں کی تعمیر ہوگی
اور اسلام ہر طرف ہوگا، اللہ کی عبادت گاہیں ہر طرف بنیں گی۔ یہ تمام چیزیں ان آیات میں اب تک ہم نے پڑھی تھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کی جو آیات ہیں وہ ہم آگے کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ اب جو اس کے آگے کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 22 سے لے کر 31 تک، وہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں اور پھر ان چیزوں کو ان کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اس میں جو بھی کوتاہی ہوگی اسے اپنی بارگاہ میں درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔